قومی ترقی، خواتین کے بہبود اور پاپولیشن مینجمنٹ کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تجاویز پیش کیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں اپنے معزز اقلیتی اراکین اسمبلی کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ جناب اسپیکر، میں میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں، ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بجٹ کے اچھے پہلوؤں کی ستائش کی اور بجٹ میں بہتری کے حوالے سے مثبت تجاویز دی۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2024-25 کی بنیاد وہ ہوم گرون ریفارم پلان ہے جس کے ذریعے حکومت ملک کو دیرینہ معاشی مسائل سے نکالنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز انتہائی اہم ہیں۔ میں نے اس حوالے سے اپنی معروضات بجٹ تقریر میں تفصیلاً بیان کر دی تھیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان اکنامک ریفارمز کے کلیدی نکات ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو 13% تک بڑھانا، ایس او ای ریفارمز، پرائیویٹائزیشن، انرجی سیکٹر ریفارمز۔ حکومت اس پلان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہے اور ان نکات پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ پاور سیکٹر کمپنیوں کے بورڈز میں تبدیلیاں لانے اور پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز کو شامل کرنے کے لیے قانون میں ترمیم پارلیمنٹ میں آج پیش کی جا رہی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کے عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا گیا ہے، جس کی تفصیل میں نے اپنے تقریر میں پیش کی تھی۔ جناب اسپیکر، معاشی بہتری کے لیے اس ہوم گرون پلان کے دیگر نکات درج ذیل ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دینا، معیشت میں انسینٹیوز کو درست کرنا تاکہ ہم ایک گورنمنٹ لیڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی بن سکیں، ٹارگیٹڈ سوشل پروٹیکشن سسٹم، قیمتوں اور ایفیشنسی میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈیز کا خاتمہ، براڈ بیسڈ فیئر ٹیکسیشن سسٹم کا قیام، اور آخر میں جدید تعلیم اور سکلز ڈیولپمنٹ کی انیشیٹو۔ میں یقین کروانا چاہتا ہوں کہ حکومت پر سنجیدگی سے عمل کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کو کوارٹرلی بیسس پر عمل درآمد کے حوالے سے اپ ڈیٹس مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، قومی اسمبلی کے معزز اراکین کی طرح معزز سینیٹرز نے بھی بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور کئی اہم تجاویز پیش کی۔ یہاں میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے تمام اراکین، خصوصاً جناب گزار ہوں۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ان تمام تجاویز پر سیر حاصل بحث ہوئی۔ مفاد عامہ کے پیش نظر حکومت نے ان میں سے کئی تجاویز پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، انکم ٹیکس کے حوالے سے سم بلاک کرنے اور غیر ملکی سفر پر پابندی جیسے اقدامات پر عمل درآمد سے پہلے نان فائلرز کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 2، سیکشن 116 کے تحت غیر ملکی اثاثوں اور شریک حیات کے اثاثوں کے ڈکلیریشن کے بارے میں جب شریک حیات ٹیکس پیئرز کا ڈیپینڈنٹ ہو، ایکسپلینیشن شامل کی جائے گی۔ نمبر 3، سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی کے لیے ڈیفالٹ سرچارج کی شرح کو بڑھا کر قائبر پلس 3% یا 12% میں سے جو بھی زیادہ ہو کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن تاخیر سے فائل کرنے والوں کے جرمانے میں اضافہ کرنے کی تجویز کو فائلرز کے ہیبیچول ہونے سے مشروط کر دیا جائے۔ اگر ٹیکس پیئر نے گزشتہ 3 سالوں میں سے کسی ایک میں بھی اپنا ریٹرن بروقت جمع کرایا ہے تو اس پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اسٹیشنری آئٹمز کے لیے ٹیکس ایگزمپشن کو برقرار رکھا گیا ہے۔ نمبر 6، سیلز ٹیکس ایکٹ کے 8ویں شیڈیول کے ٹیبل 1 کے سیریل نمبر 73 کے تحت ایچ ای وی کے لیے موجودہ ریڈیوس ریٹس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، ای ایف ایس 2021 کے تحت لوکل سپلائز کی زیرو ریٹنگ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 8، سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی کیسز کی کمشنر اپیل سے اپیلٹ ٹریبونل کو منتقلی کی تاریخ میں 16 جون 2024 سے 31 دسمبر 2024 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اور آخر میں سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے مجزوہ سیکشن
25 کی ڈرافٹنگ میں بہتری کی تجویز کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، زراعت، تعلیم اور صحت کے شعبے حکومت کی ترجیحات میں اہم ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے مطابق ہم نے زراعت، صحت، تعلیم اور رینیوبل انرجی کے شعبوں میں ہر ممکن تحفظ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں جو تجاویز ہیں بشمول جو محترم بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا، جن میں خیراتی ہسپتالوں پر سیلز ٹیکس کا استثناء برقرار رکھنا، ٹیکس ریبیٹ کی، وہ سب ہیں جن کو ریویو کر ان کو اکوموڈیٹ کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں ٹیکس ریونیوز میں تقریباً 30% کا اضافہ کیا ہے۔ مستقبل میں بھی ایف بی آر کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایف بی آر کی ریفارمز کو فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن، ٹیکس پالیسی اور انتظامی اصلاحات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ حکومت نے بجٹ 2024-25 میں ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن اور اصلاحات کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حکومت ٹیکس پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کو علیحدہ کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات لینے جا رہی ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، پوائنٹ آف سیل کے دائرہ کار کو وسیع کیا جا رہا ہے تاکہ ٹیکس کے نظام میں لیکیجز کو دور کر کے حکومتی آمدن میں اضافہ کیا جا سکے۔ جناب اسپیکر، ہمارے ملک کے تاجران اور دکانداروں کو قومی ضرورت کے مطابق ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری ہے۔ ایسے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے جس سے قوم اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہو۔ مجوزہ بجٹ 2024-25 میں ایف بی آر نے ایسے اقدامات کا اصولی فیصلہ کیا ہے جس کے تحت تاجران، ریٹیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لایا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلا اور مؤثر قدم نان فائلرز کے لیے سیکشن 236G اور سیکشن 236H کے ریٹ میں بھاری اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی 2024 سے اس کا اطلاق تمام سیکٹرز پر ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ جو دکاندار ایف بی آر کی تاجر دوست اسکیم کا حصہ نہیں بنتے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔ جناب اسپیکر، بجٹ 2024-25 کا ایک اہم مقصد مالی خسارے کو کم کرنا ہے۔ اس حوالے سے بجٹ میں ان تجاویز کو اہمیت دی گئی ہے جن کے ذریعے حکومتی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے اور غیر ضروری اخراجات میں کمی لائی جائے۔ پینشن اصلاحات کے ذریعے مستقبل کے پینشن اخراجات کو کم کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے حجم کو کم کرنے اور وسائل کی ضیاع کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ حکومت کے نظام میں سمپلسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے جن میں ای پروکیورمنٹ جیسے اقدامات شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں رواں مالی سال کی طرح اگلے مالی سال میں بھی سرکاری اداروں میں سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں میری زیر صدارت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو وفاقی حکومت کے سٹرکچر کا بغور جائزہ لے کر وزارتوں کو بند کرنے، مرج کرنے یا صوبوں کو ڈیوالو کرنے کے حوالے سے وزیر اعظم کو بہت جلد تجاویز دیں گی۔ وزیر اعظم خود ان تجاویز پر عمل درآمد کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر مالی استحکام کی کوششیں جاری رکھے گی۔ میں نے اپنی تقریر میں ایک نیشنل فسکل پیکٹ کی تجویز دی تھی۔ اس حوالے سے وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر ملک کے مجموعی مالی وسائل میں اضافے کی خواہش مند ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈیوالوڈ فنکشنز پر ہونے والے وفاقی اخراجات کی شیئرنگ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت کے بجٹ میں توازن لانے کے لیے ضروری ہے کہ صوبائی حکومتیں قومی نوعیت کے اخراجات میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ یہاں میں تمام صوبائی وزراء اعلیٰ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس حوالے سے بات چیت کو آگے بڑھایا ہے۔ جناب اسپیکر، دفاعی بجٹ کے حوالے سے میں اس معزز ایوان میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت ملک و قوم کے دفاع اور اندرونی اور بیرونی سازشوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ ہمیں اپنی مسلح افواج اور سول آرمڈ فورسز کی کارکردگی اور قربانیوں پر فخر ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ہماری اہم ترین ترجیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر مالی مشکلات کے باوجود حکومت اپنی مسلح افواج کو ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں کسی رکاوٹ کو آڑے نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، کئی معزز اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ نے ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ حکومت اس حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھا رہی ہے، جن میں سی پیک فیز 2 پر عمل درآمد کو تیز کرنا سر فہرست ہے۔ اس حوالے سے چینی ماہرین کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنا انتہائی اہم ہے۔ حکومت ایک جامع منصوبے کے ذریعے چینی ماہرین کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہی ہے تاکہ ان سازشی عناصر کا کلا کما کیا جا سکے جو پاکستان اور چین کے باہمی تعلقات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اور SIFC کی بدولت دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ مستقبل قریب میں اس حوالے سے انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں واضح کیا کہ حکومت اگلے IMF پروگرام کے حوالے سے مثبت پیش رفت کر رہی ہے۔ یہ پروگرام ملک کے معاشی مسائل کے دیرپا حل کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ہم حتی المقدور کوشش کریں گے کہ اگلے IMF پروگرام کو پاکستان کا آخری پروگرام بنایا جا سکے۔ اس عزم کا اظہار وزیر اعظم پاکستان نے خود قوم سے اپنے خطاب میں کیا ہے، جو اس حوالے سے حکومت کے پختہ عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں تمام اراکین اسمبلی کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی میں کمی حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ اس حوالے سے کئی اہم اقدامات لیے گئے ہیں جن کے نتیجے میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور افراط زر 38% سے کم ہو کر 11.8% ہو گئی ہے، جبکہ مئی کے مہینے میں فوڈ انفلیشن صرف 2.2% ریکارڈ کی گئی۔ حکومت ان کوششوں کو جاری رکھے گی تاکہ مہنگائی کو مزید کم کیا جا سکے۔ میں ان تمام معزز پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے حکومت کی اس کامیابی اور ڈائریکشن آف ٹریول کو سراہا ہے۔ جناب اسپیکر، کچھ پارلیمنٹیرینز نے صنعتی شعبے کے لیے سہولیات پر زور دیا۔ وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے انتہائی اہم فیصلے لیتے ہوئے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا۔ پالیسی ریٹ اور بجلی کی قیمت میں کمی سے ملک میں صنعتی شعبے کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، 2024-25 PSTP میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے۔ تقریباً 81% وسائل جاری منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں تاکہ ان منصوبوں کی تکمیل سے معیشت کو بروقت فائدہ حاصل ہو سکے۔ اس سلسلے میں حکومت کی ترجیحات میں سے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو فروغ دینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1500 ارب کی PSTP میں 350 ارب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، کابینہ کے ساتھیوں، وزیر مملکت برائے خزانہ اور تمام اراکین اسمبلی کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کی رہنمائی سے بجٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملی۔ میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے افسران اور سٹاف کے لیے 3 بنیادی تنخواہوں کے برابر آنریریا کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر میں اس سلسلے میں PRA اور پارلیمنٹری رپورٹرز کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات اجلاس کی رپورٹنگ کی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشی اور اقتصادی بحالی میں قومی اتفاق رائے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت سے معیشت کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں تاکہ ہم پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوا سکیں۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔